على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ ہم اور آپ کو نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا، صحیح سالم رکھا، تندرست رکھا۔ تو معزز سامعین محترم، جیسے کہ قرآن مقدس کی 2 آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا معنی یہ ہے وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ لوگوں تم اپنے معبود حقیقی کی نعمتوں کا چرچا کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ آپ کے سامنے بات اس سے پہلے بھی رکھی گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کا چرچا کیسے کریں۔ اب چرچا کرنے سے مراد کوئی شور شرابہ یا سڑکوں پر نکلنا نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت سرائی کرنا ہے۔ یہ رب کی نعمتوں کا چرچا ہے۔ اب رہا رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں اور ہماری زندگی کتنی ہے اور ہمارے اعمال اب تک کیسے ہوئے، اس کا محاسبہ کر لیں۔ کیوں؟ بطور خاص، جیسے آپ کے سامنے میں نے بارہا کہا کہ یہ فتنوں کا دور ہے، پرآشوب دور ہے، ایک نئے فتنے چل رہے ہیں۔ ابھی تک کیا تھا؟ ایک ہی فتنہ تھا، وہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کا۔ پھر 11ویں پر ہوا، 6ٹھی پر ہوا، فلاں ہوا، صحابہ پر بھی طنز ہو رہا ہے اور محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے اس فضیلت پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں، جیسا آپ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بات بتا رہا ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہم گن نہیں سکتے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ لوگوں تم پر تمہارے رب کی نعمتیں اتنی ہے کہ تم محسوس نہیں کر سکتے، یعنی تم اس کو گن نہیں سکتے، کاؤنٹنگ کر نہیں سکتے۔ جب جس چیز کو گنا نہیں جا سکتا، کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی، نہ اس کو ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ اس کا وزن کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی مقدار معلوم کی جا سکتی ہے، تو پھر اس کا بدلہ کیسے چکاؤ گے؟ ممکن ہے؟ نہیں، کسی صورت میں نہیں ہے، کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن آگے کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں خبردار، ہوشیار رہو، اپنے ایمان کا تحفظ کر لو، اپنے عقیدے کی حفاظت کر لو۔ اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، اگر کوئی بات نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو، معلوم ہو جائے گا حقیقت کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے محرم الحرام کا جو متبرک مہینہ ہے، یہ اسلامی اعتبار سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح جنوری فروری آپ کے انگریزی سال کا نیو ایئر مناتے ہیں، ایسے ہی اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں بھی عظیم قربانی ہے،
پھر اسلامی سال کے اختتام میں بھی عظیم قربانی ہے، وہاں ذبح ہے یا شہادت ہے، تو اس ذبح کے بعد بھی ایک اور شہادت ہے، اور اس شہادت عظمیٰ سے پہلے بھی ایک شہادت ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا۔ ذبح عظیم کے بعد خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ، شہادت عظمیٰ میدان کربلا، میدان کارزار ہونے سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ دوم ہے، ایک محرم الحرام آپ کی شہادت ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ اسی طرح محرم الحرام میں جو شہادت کا دن رکھا گیا نا، شہادت عظمیٰ، میں بارہا کہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کو حقیقی مورخ کی لکھی بھی پڑھی ہے۔ ہر ہسٹری لکھنے والا ہسٹری صحیح لکھنا یہ ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے، ایگزام پیپر کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان اور ہمارے شہر حیدرآباد کی تاریخ کو بدل کر بتایا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے جب کسی ہسٹری لکھنے والے کی ہسٹری بھی پڑھنا ہے تو پہلے اس ہسٹری لکھنے والے کی بایوگرافی دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، وہ کتنا سچا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، کیا وہ اس وقت تھا جو حالات ہمارے وطن کے، ہمارے شہر کے گزرے تھے۔ مثال بتا رہا ہوں، بات ادھر مجھے نہیں کرنی ہے۔ تو ایسے ہی اسلامی اعتبار سے اسلام کی تاریخ کو پڑھنا ہے تو اس تاریخ کو آپ ترجیح دیں، تاریخ لکھنے والے اس مورخ کو ترجیح دیں جو میدان کربلا کے وقت تھا۔ آج 1400 برس لکھنے والے کسی مورخ کی کتاب اٹھا کر آپ پڑھنے سے صحیح بات آپ کو نہیں معلوم ہوتی، جیسے سوشل میڈیا پر اچھالے جا رہے ہیں۔ میں بارہ کہتا ہوں، نام میں کسی کے نہیں لیتا، اشارے دیتا ہوں، آپ سمجھ لینا، کیونکہ سوشل میڈیا ہر کوئی جڑا ہوا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، گوگل وغیرہ سب کچھ۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا دن عاشورے کا دن ہے، وہ بڑا معتبر دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ جیسے قرآن پاک میں 3 پارے کی پہلی آیت بتلاتی ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، ہم نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، مگر بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ تم 1400 برس کے بعد فیصلہ تم کون کرنے والے، تم کون ہے کرنے والے؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے انبیاء و رسول کو میں بھیجا، نبوت میں نے دی، رسالت میں نے دی، کتاب میں نے دی، قانون میں نے بنایا، مگر بعض کو بعض پر فوقیت ہے، لیکن نبی محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے نیچے ہے، یہ بات طے ہے۔ خاتم النبیین فرمایا، سردار الانبیاء، امام الانبیاء فرمایا، نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ تو اسی طرح اللہ کے تمام انعام یافتگان بندوں کو اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ لیکن عاشورے کے دن، 10 محرم الحرام کے دن حضرت الفاظ میں ادا تو نہیں کر سکتا، کیوں؟ اگر آہ کرنے والے ہوتے تو الفاظ کی انبار لگا دیتا۔ ہم آہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم واہ کرنے والے ہیں کہ اے حسین تمہاری شہادت کو سلام، اے حسین تمہاری امامت کو سلام، لیکن یاد رکھ لو حسین کی شہادت 10 محرم الحرام کا دن یہ حسین نے انتخاب نہیں فرمایا، حسین کی شہادت جگر گوشہ رسول، لخت جگر فاطمہ،
دل بند مرتضی برادر حسن مجتبی امام کربلا شہید اعظم نے اپنی شہادت کا دن مقرر نہیں کیا، اپنی شہادت کا وقت متعین نہیں کیا، یہ سب خدائے رب العالمین کی جانب سے انتخاب ہوا ہے، یہ سب خدائے رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، جو سچائی ہے اس پر چلو۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں زبان اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے، میں نے بارہا کہا آج زبان تمہارے منہ میں ہے، میرے منہ میں ہے، سب کے منہ میں ہے، جیسے چاہے استعمال کر لو۔ اس کے رزلٹ کا انتظار کرنا ہے تو میدان محشر کا انتظار کرو۔ زبان ہم نے کیسی چلائی؟ صرف گالی گلوچ کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہی غلطی نہیں ہے؟ ارے یہ غلطی بعد میں ہے، ہم تو اتنی بڑی غلطی کر بیٹھ رہے ہیں جو خدا کی وحدانیت کا انکار ہو رہا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا انکار ہو رہا ہے، جس کے لیے خود وہ حسین تیار نہیں ہے۔ محرم الحرام کا 10 تاریخ کا وہ دن بتایا جاتا ہے کہ جس دن آپ کے اور ہمارے والد بزرگوار افضل البشر، اللہ کے سب سے پہلے خلیفہ، جن کو اللہ رب العالمین نے بنا ماں باپ کے اپنی قدرت کاملہ سے فرشتوں کے ذریعے بنوایا ہے، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ اور یہی 10 محرم الحرام کا وہ دن جس دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، جب بارہا آپ کے سامنے میلاد کے موقع پر بتایا گیا، آپ نے سنا ہے کہ آپ شیطان کے غلبے میں آ کر جو گندم کا دانہ کھائے تھے، نوش فرمائے تھے، اللہ رب العالمین نے جنت سے نکالا، روتے رہے، زارو قطار روتے رہے، 360 سال تک رلایا گیا، جب توبہ قبول ہوئی وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا، اسی وقت آپ کو معراج سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آ کھڑی، وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، زندہ، کب تک؟ 40 دن تک، 40 ڈیز تک۔ آفٹر 40 ڈیز، 40 دن بعد جب رہائی ملی، دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو چھین لی گئی تھی، دوبارہ نصیب ہوئی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو قید کیا گیا تھا، جس دن آزادی ملی اور مصر کا بادشاہ بنا کر تخت شاہی پر بٹھایا گیا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو فرعون کے چنگل سے رہائی ملی، دریائے قلزم کا پار کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اسی دریا میں آپ کے دشمن فرعون اور اس کی فوج کو اللہ رب العالمین نے دموچ دیا۔ جس وقت فرعون نے پکار اٹھا، اس عذاب الہی کو دیکھ کر آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کیوں؟ جب موسیٰ اور ہارون دریائے قلزم کو پار کر رہے تھے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو جو عصا عطا فرمایا تھا، اس عصا میں جو معجزہ عطا فرمایا تھا، عصا کیا تھا؟ اسی طرح لکڑی تھی، لکڑی کا عصا تھا، کوئی اور آلہ سے بنا ہوا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو۔ جب موسیٰ اس اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے تو سانپ کی شکل اختیار کر لیتا،
پھر رب العالمین فرماتا اے موسیٰ اس کو پکڑ لو. اب موسیٰ پکڑنے کے لیے گھبرا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ہوتے ہوئے خوف کھا رہا ہے. نہیں نہیں، سن لو، کان کھول کر سن لو. ہم جیسے نادانوں کو درس دینے کے لیے اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ کو بتانا چاہتا ہے کہ ایک ازدہا سانپ ہے جس کو اللہ والا پکڑ لے تو اس کو تکلیف نہیں، ایذا نہیں، نقصان نہیں، بلکہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. وہ لکڑی بن جاتی ہے. صرف یہی نہیں، اس عصا میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسی معجزات اس کے اندر ظاہر کی تھی کہ جب دریائے خلزم کو پار کر رہے تھے تو موسیٰ نے جب دریائے خلزم کے پانی پر اپنے عصا کو مارا تو بتایا جاتا ہے کہ پانی دونوں جانب ہٹ گیا. پانی دونوں جانب ہٹ گیا. تشریح میں لکھا جاتا اس کی وضاحت میں اس طرح ہٹ گیا پانی دونوں سمت، دونوں جانب اس طرح ہٹ گیا کہ چلنے کے لیے راستہ بن گیا. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کبھی پانی ہی نہیں تھا. جب موسیٰ اور ہارون دریا خلزم کو پار کر رہے تھے، فرعون نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے، راستہ بھی بن چکا ہے، موسیٰ اور ہارون کو ہم شکست دے دیں گے. اس نیت سے جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ دریا میں اترا، جیسے جیسے دریا کے درمیانی سطح پر سنٹر میں آیا، تب پانی چاروں طرف سے موجیں مارتا ہوا، لہریں مارتا ہوا آ کر اس کے حلق کو دموچنے لگا، یہاں تک کہ وہ غرق ہو گیا. وہ دن 10 محرم الحرام کا حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو جدائی ہوئی تھی، جب باپ اور بیٹے کی جو جدائی ہوئی تھی، دوبارہ ملاقات ہوئی تو یہی 10 محرم الحرام کا دن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی قوم جو انہیں ستا رہی تھی، تکلیفیں دے رہی تھی، اللہ پاک کو گوارا نہیں ہوا، اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ دن 10 محرم الحرام کا ہے. بتایا جاتا ہے جب اللہ رب العالمین نے آسمان سے زمین پر بارش پہلی مرتبہ نازل کیا، باران رحمت نازل ہوئی، میکائیل نے بحکم خدا بندی آسمان سے بارش کے قطرات کو نازل کیا، تو وہ دن 10 محرم الحرام کا ہے. وہ دن 10 محرم الحرام کا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ اکثر و بیشتر انبیاء کے معجزات ظاہر ہوئے، ولادت ہوئی، معراج سے سرفراز ہوئے، تو دن 10 محرم الحرام کا ہے. عاشورے کا دن ہے. اب کوئی کہے نبی کے 8ویں دادا کے دور میں ہوا تھا، تاریخ بنی تھی، وہ اپنی جگہ ہے، تم رکھ لو. 1400 برس سے کہاں گئے تھے؟ آپ کے آبا و اجداد کو معلوم نہیں تھا نبی کے 8ویں دادا کے دور میں سن ہجری شروع ہوئی تھی. تو جی پھر کہیں ایک مولانا ہے یا آلانا ہے، وہ اللہ بہتر جانے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بول رہے ہیں، اگرچہ کہ مجمع میں ہیں، کہتے ہیں غم حسین تمہیں یاد نہیں ہے؟ آدم کی توبہ یاد رہی، نوح کی کشتی یاد رہی، ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوئی یاد رہی، موسیٰ دریائے قلزم کو پار کیا یاد رہا، حسین کا غم یاد نہیں ہے؟ ارے نادانو، کان کھول کر سن لو، یہ اہل سنت والجماعت ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابہ، میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہے وہ جماعت کامیاب ہے، وہ جماعت سواد اعظم کہلاتی ہے، وہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے. تو اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے، یہ ایقان ہے، یہ عقیدہ ہے. جس کو عقیدہ محفوظ کرنا ہے تو اسے چاہیے کلام ربانی کو پیش نظر رکھے، کلام ربانی کو پیش نظر رکھے، حدیث رسول کو اپنا سہارا بنا لے، تو پھر معلوم ہوگا غم حسین کیا ہے. غم حسین کیا ہے؟ یاد کرنا ہے تو سب کیجئے، نہیں کرنا ہے تمہاری مرضی، مگر ہم تو سب کریں گے. اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا عاشورے کے دن
انشاءاللہ شہادت عظمیٰ پر آئندہ جمعہ میں بات کروں گا، لیکن صرف ذہن میں رکھ لیجئے، ایک بات بتا دیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 72 نفوس قدسیہ کے ہمراہ 72 ممبرز آف اہل بیت، 72 آدمیوں کے ساتھ جب کربلا پہنچے، بتاؤ کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ محل میں تھے، گھر تھا، بنگلہ تھا، ڈھابا تھا، شیش محل تھا؟ غم حسین کی تو بات کرتے ہیں، بتاؤ کہاں تھے؟ کب نکلے تھے؟ کب پہنچے تھے؟ حالات کیا تھے؟ صرف غم حسین کی بات کرتے ہو۔ ارے غم تم مناؤ، اس لیے آہ آہ کہتے ہیں، ہم غم منانے والے نہیں ہیں، ہم ان ظالموں کے ظالمانہ جابرانہ حرکتوں کی مذمت کرتے ہیں، اس لیے ہم آہ نہیں کہتے، واہ واہ کہتے ہوئے امام حسین کی قیادت کو سلام کرتے ہیں، امام حسین کی امامت کو سلام کرتے ہیں، امام حسین کی شہادت کو سلام کرتے ہیں، امام حسین کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں، امام حسین کے اہل بیت کو سلام کرتے ہیں، نبی کی تربیت کو سلام کرتے ہیں، نبی کے صبر و رضا کو سلام کرتے ہیں، نبی کے فقر و فاقے کو سلام کرتے ہیں، نبی کے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کو ہم سلام کرتے ہیں، نبی کے راستہ نہ بدلنے پر جہاں یہودی عورت آپ کے جسم نبوت پر، آپ کے کپڑوں پر کچرا ڈالتی، تب بھی نبی سے کہا گیا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو حکم نہیں دیتے، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، لیکن یا رسول اللہ کم سے کم راستہ تو بدل لیں، جی راستہ تو بدل لیں۔ غم حسین کی بات کرتے ہو، ارے تربیت کہاں سے ملی ہے؟ کس کی گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے؟ کس کے اخلاق کا وہ نمونہ بن کر میدان کرزار کا سفر کیے ہیں؟ نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، کچرا وہ ڈالتی ہے یہ اس کے مقدر ہے، کچرا ڈالتی ہے اس کے مقدر ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب ادا ہوگی۔ میں تو رحمان کا رؤوف بن کر، رحیم کی رحمت بن کر آیا، نہ میں بددعا دوں گا، نہ میں اس پر کوئی ظالمانہ جابرانہ حرکت کرنے کا تمہیں حکم دوں گا، نہ میں اپنا راستہ تبدیل کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے اگر میں آج اس چھوٹی سی تکلیف کو دیکھ کر، اگر آج میں اس چھوٹی سی تکلیف کو دیکھ کر اپنا راستہ اگر بدل لوں، کہتے ہیں نا نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی غیب کا نہیں جانتے، کہتے ہیں نا یہ امام حسین کی ولادت بعد سعادت سے پہلے کی بات ہے، نبی پر جو یہودی عورت کچرا ڈالا کرتی تھی، نبی نے کیا فرمایا؟ اگر میں اس چھوٹی سی تکلیف کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لوں، اپنا راستہ بدل لوں، تو کل میرا حسین میدان کربلا جانے سے راستہ بدل لے گا، میدان کربلا جانے سے راستہ بدل لے گا۔ جب راستہ بدل لے جائے میدان کربلا کا، تو پھر اسلام باقی نہیں رہے گا، قرآن باقی نہیں رہے گا، یہ محراب و منبر باقی نہیں رہیں گے، یہ مینار باقی نہیں رہیں گے۔ نبی کی تربیت کا نتیجہ امام حسین ہے، حسنین کریمین ہے۔ تو اس لیے عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، شہادت عظمیٰ اپنی جگہ مسلم۔ کیوں؟ گفتگو طویل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ امام حسین کی امامت، آپ کی شہادت ہی کچھ ایسی ہے کہ زبان تھکتی نہیں، لیکن مجبور، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ بس ایک بات بتا دیتا ہوں جو کہنا چاہتا تھا۔ جب امام حسین پہنچے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ، 72 آف اہل بیت ممبرز، دریائے فرات ایک دریا کا نام ہے،
کربلا کے پاس فرات ایک دریا تھا، ہے نہیں واللہ عالم، دریائے فرات پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ کوئی ساز و سامان لے کر نہیں چلے تھے، کوئی کھانے پینے کے برتن نہیں تھے، ارے حد تو یہ ہے کہ پانی کا گلاس بھی نہیں تھا، تیر و تلوار نہیں تھے۔ ارے کمی کیا تھی اس نواسے کے پاس؟ جو سارے عالموں کے مالک و مختار کا نواسا ہو تو اسے کمی کیا ہوگی؟ کمی کچھ نہیں تھی، لیکن لڑنے نہیں گئے تھے، سمجھانے گئے تھے۔ اب نہیں سمجھے نادان تو ہم کیا کریں گے؟ بہرحال 7 محرم کو خیمہ باندھا، 6 محرم کو خیمہ باندھا، 7 محرم سے لڑائی شروع ہوئی۔ 7 کا دن گیا، رات گئی، 8 کا دن گیا، رات گئی، 9 کا دن گیا، رات گئی، 10 کا دن آیا، تب امام حسین میدان کارزار میں اترتے ہیں۔ سوچئے، مثال کے طور پر بتاؤں، ہمارے محلے میں، بستی میں، شہر میں، ملک میں کہیں پر بھی اگر کوئی جھگڑا ہو، سامنے بڑے جاتے ہیں یا چھوٹے جاتے ہیں؟ بولیے، بڑے جائیں گے نا، طاقتور جائیں گے نا، جوان جائیں گے نا، پہلوان قسم کے لوگ جائیں گے۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا، یہاں معاملہ کچھ اور، چھوٹوں سے شروع ہو رہے، سب شہید ہوتے رہے، سب شہید ہوتے رہے۔ تو بتاؤ، کیا حسین چاہتے تھے کہ اپنے علی اکبر کٹیل نوجوان کی جوانی کو شہید کر دیا جائے؟ کیا حسین گوارا کرتے تھے کہ 6 ماہ کے دودھ پیتے لڑکے معصوم علی اصغر کو اپنی آغوش میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنی گود میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا گوارا کر سکتے تھے؟ کوئی باپ ہے جو اپنی اولاد کو اپنی نظروں کے سامنے کٹتا ہوا، مرتا ہوا، تڑپتا ہوا، بلکتا ہوا دیکھ کر برداشت کرے گا؟ نہیں، کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ من جانب اللہ فیصلہ تھا، خدا کا بنایا ہوا نظام تھا۔ کیوں؟ عاشورے کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے، حسین بھی بڑے فضیلت والے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا اے حسین 7 محرم کو آپ نہیں جانا میدان کربلا میں، 8 محرم کو نہیں جانا، 9 محرم کو نہیں جانا، جب سارے ختم ہو جائیں گے تو 10 محرم کو میدان کارزار میں اترنا۔ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو معتبر دن، مقدس ایام، مقدس راتیں ہوتی ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین اپنے انعام یافتگان بندوں کی ولادت، ولایت، بادشاہت، وصال کا دن عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، تحفہ، کھل کر کہہ رہا ہوں، تحفہ ہے۔ کیوں؟ اگر حسین کی شہادت نہ ہوتی، بتاؤ مسجدیں ہوتی، اسلام باقی رہتا، مینار ہوتے، یہ محراب و ممبر ہوتے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم امام حسین کی شہادت کو اسلام کا گفٹ سمجھتے ہیں، تحفہ سمجھتے ہیں۔ اور اس ظالموں نے جو ظالمانہ جابرانہ حرکتیں کی، طرح طرح کی حرکتیں کی، مگر ہوا کیا؟ بعد میں ان کا بدلہ ان کو ویسے ملا، کسی اور سے نہیں، خود ہی کے گھر سے ملا ان ظالموں کو۔ تو اس لیے غم حسین منائیے، آہ کہہ کر نہیں، آہ کہہ کر نہیں، واہ کہہ کر، واہ امام حسین، واہ امام حسین۔ تو خدا را عاشورے کا دن بڑی فضیلت والا، معتبر والا دن ہے جو آپ نے سماعت فرمایا۔ اس دن اپنے گھروں میں دسترخوان میں وسعت دیں، یتیموں، یسیروں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کریں، ان کے سروں پر اپنا دست شفقت رکھیں، جس طرح ہم اپنی اولاد کے سروں پر محبت بھرے انداز میں ہاتھ رکھ کر اپنے سینے سے چمٹاتے ہیں۔ اس دن ایسارے ثواب کے لیے کچھ بھی بنائیں آپ، حرج نہیں ہے، لیکن ادب و احترام کے ساتھ۔ اور اس دن روزہ رکھنا ہے، نفل ہے،
جو حضرات رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، لیکن یاد رکھ لیں 10 محرم الحرام کا ایک روزہ نہیں رکھنا ہے۔ دیگر نفل روزوں میں آپ کو اجازت ہے، آپ کے رائٹ سے اختیار ہے، ایک روزہ رکھ لیں، لیکن 10 محرم الحرام کا روزہ اگر رکھنا ہے تو آپ پہلے والا دن ملائیں یا بعد والا دن، یعنی 9 اور 10 رکھ لیں یا 10 اور 11 رکھ لیں۔ ایک روزہ رکھنا یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال وقت ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دن دعائیں کریں، اور وہی دن ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ الحمدللہ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اگلا جمعہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، تو بڑی ہی خوشی کے ساتھ آج ہی کہہ دیتا ہوں 10 محرم الحرام کا دن جو واقع ہوا تھا امام حسین کی شہادت کے لیے جمعہ کا دن تھا، پھر ہمیں بھی آنے والا جمعہ کا دن 10 محرم الحرام کا مل رہا ہے۔ وہ عظیم لمحات ہمیں مل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، یقیناً اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مانگنے پر عطا کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔